رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعریف کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر و منزلت سے نوازا ہے، اتنی تعریف کرنے اور اس رتبے کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے رتبے اور عالی مقام سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اور سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، جن اور انس کے ہر فرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں بھی سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی ذلت اور رسوائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، ترجمہ: قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود میں داخل کرے۔ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کے لیے کھڑا کرے گا تاکہ انہیں ان کا رب اس موقع پر پریشانی اور شدت سے آرام پہنچائے۔ یہ بہت ہی خاص مقام ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو بھی یہ مقام عطا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کا سب سے زیادہ لحاظ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے خود لوگوں کو روک دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے طویل آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں سے باہر آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور اجلال اور اکرام کا معاملہ کرنے کے آداب سکھائے ہیں۔ ان کو بتایا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کریں، نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص نہ پکارے جیسا کہ عام لوگ پکارے جاتے ہیں، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی، اے رسول کے القاب سے پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آپ پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے لیے کوئی وقت یا کوئی کیفیت کتاب و سنت کی صحیح دلیل کے بغیر مخصوص نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا آج جو لوگ میلاد النبی کے جشن اور جلوس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، یہ بہت ناپسندیدہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم اور تکریم کی جائے، اس پر عمل کے واجب ہونے پر اعتقاد رکھا جائے، اور یہ کہ سنت رسول قرآن مجید کے بعد تعظیم اور عمل کے اعتبار سے پہلے درجے پر ہے، اس لیے کہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور آپ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے، یہ تو حکم الہی ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، لہٰذا سنت میں شک پیدا کرنا اور اس کی شان کم کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ اس کے متن اور سند اور طرق کے تصحیح اور تضعیف میں کلام اور معنی کی تعیین و تشریح بہت ہی احتیاط، علم اور تحفظ کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ آج بے شمار جہلا، خاص طور پر تعلیم کے ابتدائی مراحل کے نوجوان، سنت رسول پر زبان درازی کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے احادیث کی تصحیح اور تضعیف شروع کر دی ہے اور صرف مطالعہ کے بل بوتے پر راویوں پر جرح کرنے لگے ہیں۔ یہ خود ان کے لیے اور امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آگے کے پارٹ کے لیے انشاءاللہ چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔